السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، بہت ہی گرما گرم خبریں، اور جی ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جو حکومت چلتی ہے نا وہ عدلیہ پہ ہی چلتی ہے بھیا۔ تو یہاں سارا کھیل عدلیہ کا ہوتا ہے کہ جمہوریت چلنی ہے یا نہیں چلنی۔ تو بڑی خبریں، سب سے پہلے جو میں نے کہا تھا کہ جو پیٹیشن دائر کی ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جناب پی ٹی آئی نے، اور وہ جو مخصوص نشستیں ہیں اقلیتوں کی اور خواتین کی کہ وہ کس کو ملیں گی اگر کوئی پارلیمانی پارٹی موجود نہیں ہے، لوگ آزاد ہیں، اس کے خلاف، اور اس میں کے لیے سنوائی کے لیے جو بینچ تشکیل دیا گیا تھا وہ بھی میں نے ڈسکس کیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے اس پہ ایک زبردست فیصلہ آیا ہے، پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے، پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ تو اس بارے میں تفصیلاً ہم آپ سے بات کریں گے اور اس کے اثرات بھی بتائیں گے۔ بہت بڑا تجزیہ، ضرور سنیے گا، آخر وقت تک آپ اس کو ضرور سنیں میرے اس کو، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ایکچولی ہونے کیا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جناب ایک اور ریلیف پی ٹی آئی کو کہ پرویز الہی صاحب فائنلی ان کی بھی سن لی گئی، تو کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ اور تیسرا جناب فائد عیسیٰ صاحب کافی برہم نظر آئے آج، جو انہوں نے دھرنا دیا تھا جناب لبیک پاکستان نے، اس کے اوپر جو انہوں نے فیض حمید صاحب کو پہ جو ہے انہوں نے اپنا جو رپورٹ بنائی تھی کمیشن کی، اس پہ ان کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ اس کے بعد ہیئرنگ کئی سالوں بعد اب ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ایک کمیشن بنائے، وہ فیصلہ کرے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اور وہ کمیشن کی رپورٹ ایسی آئی کہ واہ واہ واہ، چراغ پا ہو گئے جناب فائز عیسیٰ صاحب۔ اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے۔ اور پھر میرا پیارا ہیرو، جی ہاں میرا پیارا ہیرو شیر افضل مروت ہو گیا زیرو۔ یہ کیا کہانی ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تفصیل سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، اس کے بعد جو آپشنز آتے ہیں تو آل ویڈیوز کو سلیکٹ کیجئے، اس آپشنز کو ساتھ ساتھ لائک کرتے ہیں اگر آپ میری باتوں کو، میرے تجزیے کو، تو ضرور لائک کیجئے اور کامنٹس ضرور دیجئے۔ اسی طریقے سے ایک اور گزارش کہ اپنے جاننے والوں کو، دوستوں کو، احباب کو، اہل محلہ کو میرے اس چینل کا لنک ضرور شیئر کیجئے۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیلات میں۔ سب سے پہلے تو میرا پیارا ہیرو شیر افضل مروت بن گیا زیرو۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا، ان کی اب اپنے کارکنوں میں، پی ٹی آئی کے کارکنوں میں تو بڑی مقبولیت ہے، نوجوانوں کو گرمانے کا فن جانتے ہیں، لوگوں کو روڈوں پہ لانے کا فن جانتے ہیں، لیکن وہ ان کی بنتی نہیں پارٹی کے سینئر اکابرین سے، سینئر قائدین سے، اور وہ بقول ان کے میرے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں۔ تو بیچارے جو بھی کرتے ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہاتھ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ بڑے مشہور بھی ہیں، کچھ منہ پھٹ بھی کہلاتے ہیں، بہت سی باتیں جو کہ پارٹی نہیں چاہتی یا پارٹی کے جو انٹرنل معاملات ہوتے ہیں اس کو وہ پبلک میں بول دیتے ہیں۔ اب یا تو ان کی اچھائی ہے یا ان کی برائی ہے۔ برائی ان لوگوں کے جن کے خلاف وہ بول دیتے ہیں تو بڑے ناراض رہتے ہیں لیڈران، اور ان کا کامیابی بھی یہی ہے کہ وہ بے باک ہو کے کھل کے بولتے ہیں، تو وہ زیادہ مقبول ہیں نوجوانوں میں اور کارکنوں میں، جوشیلے کارکنوں میں۔ تو یہ وہ کہانی جس کی وجہ سے وہ کبھی ہیرو بنتے ہیں، کبھی زیرو بنتے ہیں، کبھی ہیرو بنتے ہیں، کبھی زیرو بنتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پارٹی جو بنتی ہے نا، اس کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، وہ سالہ سال سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، عمران صاحب کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بھی لیڈر ہوتا ہے کہ کسی اور پارٹی کی بات کرے، اس میں جو اس کا لیڈر ہوتا ہے اس کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی نو وارد آ جاتا ہے نا، نیا، اور وہ ایک دم بڑی پوزیشن لینے لگتا ہے یا وہ اعتماد حاصل کر لیتا ہے
اپنے پارٹی کے ہیڈ کا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف سازش شروع ہو جاتی ہیں، محلاتی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے، پارٹی جو ہوتا ہے مرکب ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا جو ایک لیڈر کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات بہت اچھے نہیں ہوتے۔ وہ ہر آدمی آگے بڑھنے کے نہیں اور اپنے لیڈر سے قریب ہونے کے نہیں اور اچھی پوسٹ یا وزارت یا وہ لینے کے لیے وہ اپنے چکر میں رہتا ہے، نتیجہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں۔ تو مروت صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا اور ہوتا رہتا ہے۔ بہت دنوں سے وہ اس میں تھے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین میں بنوں، اس کے لیے انہوں نے جیسے تیسے کر کے ایگری بھی کرا لیا عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب ایگری ہو گئے، نام اناؤنس کر دیا، لیکن پھر مخالف گروپ میدان میں آ گیا۔ مخالف گروپ جو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اسد قیصر کی قیادت میں، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جو آج کل قومی اسمبلی کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن ہے عمر ایوب وغیرہ شامل ہیں، اور رؤوف حسن صاحب، تو ان لوگوں نے مل کے اپنا چکر چلایا اور کہ نہ بنے، لیکن پھر بھی بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران خان صاحب کو پہلے عمران خان نے پبلک نے اناؤنس کر دیا جب وہ کورٹ ہیئرنگ میں آئی تھی اپنی اڈیالہ جیل میں کہ ہاں جی میں نے ان کو بنا دیا۔ بعد میں پھر وہ خود چینج ہو گئے کہ نہیں، جب ان لوگوں نے مخالف گروپ نے ان سے کچھ باتیں کی ان کے خلاف، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں ابھی سوچیں گے، ابھی فیصلہ، چلو میں پرسوں بتا دوں گا فیصلہ کر کے۔ پھر پرسوں پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی میں نے مروت صاحب کو بنا دیا۔ مروت صاحب خوش ہو گئے، مٹھائیاں بانٹنے لگے، ایک شور و غوغا مچ گیا، تالیاں بج گئیں۔ لیکن پھر وہی کہانی ہوئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، روزنامہ ڈان کے رپورٹر نے رپورٹ کیا ہے، اس نے کہا کہ جناب سیاسی کمیٹی ہے 19 ممبران پہ مشتمل پی ٹی آئی کی، اس کا ایک اجلاس ہوا اسلام آباد میں، اور اس اجلاس کے اندر جناب اس پہ غور کیا گیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون بنے گا۔ تو اس میں جناب 9 لوگوں نے کہا کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کو بنایا جائے، 7 لوگوں نے کہا کہ جناب شیر افضل مروت صاحب کو کیا جائے۔ تقریباً 16 اراکین تو یہ ہو گئے، باقی 3 اراکین میں کچھ غیر حاضر بھی تھے، جس میں خود مروت صاحب کو اطلاع نہیں دی گئی، وہ غیر حاضر تھے۔ اسد قیصر صاحب بھی جان بوجھ کے نہیں آئے تھے کہ ڈائریکٹ الزام ان پر نہ آ جائے کہ ساری سازش انہوں نے کی ہے، تو وہ نہیں تھے، اور ایک نے شاید ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب 9-7 سے شیخ وقاص اکرم صاحب کو بنانے کی سفارش منظور کر لی گئی سیاسی کمیٹی میں۔ اب اس پہ ایک نئی کہانی شروع ہو گئی۔ تو ڈان کے نمائندے نے جب بات چیت کی اس سے مروت صاحب سے، تو بڑے غصے میں نظر آئے، بہت تلخ تھے وہ، اور کہا میرے خلاف بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے، اور یہ لوگ میری ٹانگیں کھینچنا چاہتے ہیں، اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے بعد میں بدلتے ہیں، جب قائد نے مجھے بنا دیا تو بعد میں اب یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اب یہ کیا سیاسی کمیٹی اور کیسی سیاسی کمیٹی، اور اس کو اجلاس بلا کے اگر مجھے اطلاع بھی نہیں دیا، آئی میں ممبر آف دیٹ، اور میرے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، اور اسی طرح کہنا یہ جو سب ڈرامہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور بہت ہی زیادہ وہ ناراض نظر آئے، بہت ہی زیادہ ناراض۔ تو یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی مثالیں دیں کہ جو میرا جو بھائی ہے جو کہ ایڈوائزر تھا وہاں پہ گنڈا پور صاحب کی انڈر میں کے پی کے میں، ان کے ساتھ ان کو بھی جناب جو ہے نام پہ زبردستی نوٹیفائی کر گیا، ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ان کی نوٹیفیکیشن کو، یعنی ہٹا دیا گیا۔ حالانکہ باعزت طریقے سے ان سے ریزائن کا کہا جاتا تو ریزائن بھی کر دیتے، تو لیکن ان کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا گیا، ایک سازش چل رہی ہے، تو میرے بھائی کو پہلے ہٹایا گیا وہاں سے، اور اب مجھے جو ہے نا اس سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ہٹایا جا رہا ہے، اور یہ ہے، اور میں دیکھوں گا، میں ملوں گا عمران صاحب سے۔ تو کافی تلخ نظر آئے، لیکن بہرحال ایسا تو ہوتا ہے سیاست کے میدانوں میں۔ دوسرے نمبر پہ جناب فائز عیسیٰ صاحب، جناب فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کافی برہم نظر آئے، کیونکہ فائز عیسیٰ صاحب ایک مشہور زمانہ کیس تھا کہ تحریک لبیک پاکستان نے جب قادیانیوں کی وہ تھا کہ جیسی بات ہوئی تھی کہ نکاح نامے میں لکھا جائے یا نہ لکھا جائے وٹ ایور، اس کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، اور وہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے تھے۔ فیض آباد دھرنا کہلاتا ہے، بڑا مشہور دھرنا اسلام آباد میں اور پنڈی کے بارڈر پہ۔
تو اس کے اوپر جناب پھر نوٹ ووٹ تقسیم گئے، اس کو تقسیم کیے گئے تھے، بڑے پیسے بانٹے گئے تھے، اور فوجیوں نے کیے تھے. فیض حمید لیڈ کر رہے تھے، اور فیض حمید اس وقت تھے کرتا دھرتا. تو بہرحال آئی ایس آئی کی طرف سے، اور اس پہ پھر جب رپورٹ بنی کہ بھئی یہ دھرنا ورنا کس نے کرایا اور کس نے ختم کرایا، تو اس کے اندر پھر کمیشن کا ہیڈ ان کو بنایا گیا تھا، فائز عیسیٰ کو. فائز عیسیٰ صاحب نے رپورٹ لکھی کہ سب کچھ تو ان کا کرتا دھرتا ہے، یہ فیض حمید اور یہ سب کر رہے تھے، انہوں نے دھرنا ورنا کرایا، بعد میں انہوں نے پیسے بٹوائے اپنے آدمیوں کے تھرو، اور یہ کیا اور وہ کیا. جب وہ رپورٹ آئی تو اس پہ فیض حمید صاحب چراغ پا ہو گئے. عمران خان صاحب کی حکومت تھی، فیض حمید ان کے رائٹ ہینڈ بنے ہوئے تھے، اور باجوہ صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا کہ اس جج کو ہٹاؤ. تو انہوں نے فائز عیسیٰ کو ہٹانے کے لیے عمران سے کہا. عمران نے فوراً جو ہے سزا دی، ریفرنس بھیج دیا. پھر اس پہ کارروائی شروع ہوئی، ان کی ساری پول پٹیاں کھول کے یہ کر کے جو بھی ہوتا ہے ان کی پرسنل، جیسے کہتے ہیں نا، پول پٹی تو لفظ غلط ہے، لیکن مطلب ان کی ساری پرسنل انفارمیشن، ان کی بیگم کی انفارمیشن فائز عیسیٰ صاحب کی نکالی گئی ہیں، انکم ٹیکس سے، ادھر سے جو پرواز جو کرتے ہیں تو وہ وہاں کے اداروں سے کہ کس فلائٹ سے کب گئے، کہاں گئے، کون سے ٹکٹ خریدے، بلا مطلب بہت کچھ کیا گیا. اور ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا. سارے ججز بھی ملے ہوئے تھے جو سینئر جج تھے، اور وہ اس کو کہتے ہیں ایک لاہوری گروپ کہلاتا ہے ججز کا سپریم کورٹ میں، جو بہت بڑا گروپ ہے، طاقتور ترین. ان سب نے مل کے پوری کوشش کی اور ان کو ہٹانے کی، لیکن خیر قدرت کو یہ منظور نہ تھا. وہ فائٹ کرتے گئے اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ واپس ان کو رکھنا پڑا، اور نکال نہیں سکے یہ لوگ ان کو. اس کے بعد وہ خود بن گئے. اب جب یہ خود بن گئے، اس کے سپریم کورٹ کے ہیڈ تھے، انہوں نے اس کو انکوائری کو اٹھایا. تو اب انہوں نے خود، میں کہتا ہوں غلطی فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ تحقیقات کی جائیں گی. چلو میں تو کیونکہ جج ہوں اور بن گیا، اب ظاہر ہے اگر میں کہوں گا تو مانا جائے گا کہ میں یک طرفہ فیصلہ کر رہا ہوں. اور میں مخالف تھا فیض حمید صاحب کا. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا انویسٹیگیشن کریں. 2 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی پولیس کے اور پولیس اور آئی بی وغیرہ کے لوگوں کو کہ بھئی آپ انویسٹیگیشن کرا کے بتائیں کہ ایکچولی کیا ہوا تھا. اب وہ تو آپ کی اپنی ایک غلط فیصلہ کہنا چاہیے، جو بھی تجویز تھی اس پہ تو اس کا فائدہ اٹھایا فیض حمید وغیرہ نے، پریشر ڈالایا. ایسا ہی نہیں، ان لوگوں نے سارا لکھ دیا، ان کو کلین چٹ دے دی کہ بھئی جناب فیض حمید کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یہ تو سب گورنمنٹ آف پنجاب تھی. وزیر اعظم پر شہباز شریف تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی جب جلوس وہاں سے آ رہے تھے ان کو روکا نہیں، ان کو جانے دیا، اور وہ سب جلوس جو ہے فیض آباد پہنچ گئے. تو یہ تو ان کی حماقت تھی، ان کو روکنا چاہیے تھا. وہاں جا کے انہوں نے دھرنا دے دیا اور یہ کیا. پھر وزارت داخلہ نے بھی کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کو درخواست کی انہوں نے آئی ایس آئی سے، اور باقاعدہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے، انہوں نے خود ان سے کہا کہ پلیز آپ کنٹرول کریں، یہ کریں. تو ظاہر ہے ان کو معاہدہ کرنا پڑا، یہ وہ تو ان کا تو کوئی تعلق نہیں، کرتا رہتا یہ لوگ ہیں، ان کو سزا دی جائے. آج وہ رپورٹ پیش ہوئی. انہوں نے ایک ٹائم دیا تھا ودن اے منتھ پیش کرنا ہے، تو آج 1 مہینہ پورا ہوا. وہ رپورٹ جب پیش ہوئی انہی کی عدالت میں تو وہ بڑے چراغ پر نظر آئے، بہت غصے میں تھے کہ یار یہ کیا ہے، انہوں نے کلین چٹ دے دی، یہ دی تھی. اور آپ لوگوں نے تو وہ تو اصل تحقیقات ہی نہیں کی کہ جو لوگ دھرنا دیے بیٹھے تھے وہ کون لوگ تھے، ان کے انٹرویو لے جاتے، یہ کرتے فلاں کرتے. تو حکومت پنجاب میں نظر گرا دیا. وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ وہ جلوس روکا نہیں گیا، کہ اصل جو یہاں ہوا، یا کس نے ان کو بٹھایا، کس نے ان کو پیسے بانٹے، کس نے ان کو کیا، کن ان کو گلے لگایا. تو یہ تو بہرحال انہوں نے کافی لمبے چوڑے اپنے جذبات کا اظہار کیا. لیکن ایسا تو ہوتا ہے جب آپ کسی اور کے سپرد کر دو گے تو وہاں سے تو معاملہ تو انہوں نے طے کر لیے. فیض حمید صاحب نے معاملہ بگڑ گیا. اب آپ چیخو یا چلاؤ، کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہ باتیں تھیں. تو ایک تو یہ دلچسپ بات تھی جو آپ کو بتانا تھی. اس کے بعد جناب جو خبر آتی ہے وہ جناب وہ ہے پرویز الہی صاحب کی، کہ پرویز الہی صاحب کو بالآخر کورٹ نے ان کی سن لی، یا قدرت نے ان کی سن لی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا ان کو یا تو اسپتال بھیجا جائے، یا ان کو جو گھر ہے اس کو سب جیل قرار دے کر وہاں پہ ان کو رکھا جائے. تو بہرحال کورٹ کے آرڈر مل گئے ہیں، خوشیاں ہیں ان کے اوپر. پرویز الہی صاحب، ان کی بیگم قیصرہ الہی بڑی خوش ہیں، اور پی ٹی آئی بھی خوش ہے کہ ظاہر وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں. اب وہ نام نیاد ہیں اصل ہے واللہ عالم بالصواب، لیکن صدر تو ہیں. اور وہ فوج کے قریبی ہونے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے عمران کا ساتھ دے رہے ہیں اپنے بیٹے کے کہنے پہ.
تو بہرحال تو یہ ہے، یہ بھی خوشخبری ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں اصل بات پہ، جو ہم نے پہلے سے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا کہ یہ جو بینچ کی تشکیل دی ہے، جس کے اندر جو وہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تھا کہ بھائی کیونکہ کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں اگر ہو اور آزاد لوگ جیتے ہوں تو پھر آزاد لوگوں کو سیٹیں نہیں ملتی، ریزرو صرف ان کو ملتی ہیں جو پارلیمانی پارٹی کو یہ آئین کا حصہ ہے۔ انہوں نے یہ ڈیفائن کیا تھا۔ اب اس کی بنیاد پہ انہوں نے، کیونکہ پی ٹی آئی نے آزاد لڑے تھے اور یہ لڑے تھے، تو ان کو جو ہے نا، اور وہاں پہ صوبہ سرحد میں کے پی کے میں انہوں نے وہ بھی نہیں بنائی تھی اپنی، ایک طریقے سے کسی پارٹی میں شمولیت بھی اختیار نہیں کی تھی، جیسے وہ جو ہے نا سنی اتحاد کونسل میں، نتیجہ یہ کہ وہ آزادی رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو یہ اس کو جو نشستیں ہیں یہ مخصوص خواتین کی، اس کی جو ریشو کے جو پارلیمانی پارٹی جیتی ہے اس کی جیتنے کی ریشو کے لحاظ سے کو تقسیم ہوتی ہے، تو وہ ان کو نہیں ملیں گی کیونکہ تو آزاد ہے، اور آئین کے اندر آزاد کو تو دینے کا ہی نہیں، صرف پارلیمانی پارٹی کو ہے۔ اسی طرح اگر وہ کہیں کہ سنی اتحاد میں اگر یہ شامل بھی ہو گئے تھے، تو سنی اتحاد جو ہے اس کا بھی وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، کیونکہ جو اس کے ہیڈ ہیں وہ بھی آزاد جیتے ہیں، حامد رضا خان صاحب، تو وہ آزاد ہیں، تو پارلیمنٹ تو جب ان کا وجود ہی نہیں تھا تو لہٰذا انہوں نے کوئی سیٹ کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کو ریزرو سیٹیں نہیں دی جائیں گی، نتیجتاً وہ سیٹیں نہیں ملیں، باقی جگہ بھی نہیں ملی اور وہاں پر بھی نہیں ملی۔ کے پی کے میں تو حلفی اٹھانے نہیں دی گیا، وہ دوسروں کو لوکیٹ کر دی گئی، تو یہ مسئلہ تھا۔ اس کے خلاف جو ہے وہ گئے پشاور ہائی کورٹ پہ، وہاں 5 چکری بینچ بیٹھا، اس نے سنا، اس نے بھی کہا کہ نہیں، یہ الیکشن کمیشن صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کی پارلیمانی پارٹی نہیں، آئین یہ کہتے ہیں پارلیمانی پارٹی کو تقسیم کرو، جو پارلیمانی پارٹی نہیں تھی تو آپ کو تقسیم ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر وہ بات صرف یہ تھی کہ ہاں کیا وہ ان کو تو نہیں مل سکتی، چلو پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، لیکن وہ کیا دوسروں کو مل سکتی ہیں؟ یہاں پہ اختلافی امور تھے، تو بہرحال لیکن انہوں نے کہا چلو دوسروں کو دے دیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو کہہ دیا، اوکے کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے اس کو۔ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا جناب سپریم کورٹ میں۔ اب یہاں ہوتی ہے مزے کی بات کہ سپریم کورٹ میں اس کا جو بینچ تشکیل دیا گیا نا، وہ بڑی اہم چیز ہے، جو میں شروع سے بتاتا ہوں کہ سارا کھیل جو ہوتا ہے نا بینچ کی تشکیل کا ہوتا ہے، جو بنا دیا جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ اس کے اندر ایک تو شاہ منصور علی شاہ صاحب کے ہیڈ میں بنایا گیا، اور دوسرے نمبر پہ مظہر من اللہ کو ڈالا گیا، اور تیسرے نمبر پہ محمد علی مظہر صاحب کو۔ اب اس میں سے جو دو ہیں، میں نے پہلے ہی میرا تجزیہ پرانا ضرور سنی ہے، میں نے بتا دیا تھا کہ یہ دو جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ سوچ کے حامل ہیں، وہ بالکل آئین اور قانون کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیں تو وہ دباؤ قبول نہیں کرتے مقتدرہ وغیرہ کا، اور یہ نہیں کرتے، تو ان کی ایک اپنی سوچ ہے۔ نتیجہ یہی تھا کہ اس میں پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا، اور وہی ہوا۔ تو یہ بینچ کی تشکیل، جو اب لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بینچ کی تشکیل کیوں کی، کیونکہ وہ 3 رکنی کمیٹی ہوتی ہے، منصور شاہ صاحب ہوتے ہیں، فائز جو ہے نا جناب یہ فائز عیسیٰ صاحب ہیڈ ہوتے ہیں، تو یہ لوگ، اور پھر منیب ہیں، جسٹس منیب تیسرے نمبر پہ، لیکن یہ تو فیصلہ کرتا ہے 184 کا، 184(3) کا اور ان کا، لیکن یہ جو تشکیل ہوئی نا، یہ تشکیل جو بھی ہوئی، اس میں فائز عیسیٰ صاحب نے کیوں ہی بنایا، ان لوگوں کو ڈالا، اس سے وہ کیا پیغام دینا چاہتے تھے، نیوٹرل ہونے کا پیغام دینا چاہتے تھے، جو ان پہ پریشر آ رہا ہے اس کو وہ رد کرنا چاہتے تھے، واٹ ایور جو بھی وہ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے تشکیل دی، اور جیسے ہی آیا تو بس تو خوشیاں بغلے بجانے لگے پی ٹی آئی والے کہ بھائی یہ لوگ آ گئے، اب یہ تو اطہر من اللہ ہیں، کھل کے بولتے ہیں، اور کھل کے جو ہے وہ مقتدرہ کے مخالف اور قرآن اتحاد کے مخالف، جو بھی مطلب وہ آئین کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، جو بہت زیادہ اس پہ وہ فوکس کرتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں، بہت نیڈر قسم کے جج ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب بھی کافی حد تک اسی ٹائپ کے آدمی ہیں۔ تو جب یہ دو تھے، محمد علی مظہر کو آپ نے رکھا، چلو ان کی کوئی اہمیت تھی، دو اگر ایک طرف ہو جاتے تو گل مک جاتی، تو یہ سب پتہ تھا کہ یہ ہوگا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی ہوگا۔ وہ آئے، اور انہوں نے پہلے تو 8 مئی کی تھی وہ ڈیٹ اس کی ہیئرنگ کی، اس کو فوراً چینج کیا، اس کو 6 کیا، اور اس کی ہیئرنگ فوراً رکھ لی، اور جیسی رکھی
اس کو منٹوں کے اندر یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، جس کا ہے یہ ہمیں روح کو دیکھنا چاہیے، عوام کی امنگوں کو دیکھنا چاہیے، عوام کی امنگوں نے پارٹی کو اگر ووٹ دیا اس پارٹی کا حق سے ہم کیسے محروم کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے کوئی ٹیکنیکل بات ہی نہیں کی سنی، بلکہ وہ جو ان کو رات فوری طور پہ ان کو طلب کر لیا الیکشن کمیشن کے لائر کا، وہ بیچارے جو بولنا بھی چاہیں تو ان کو سننے کا ٹائم ہی نہیں دیے گیا، بولنے کا ٹائم ہی نہیں دیا گیا، ان کو اتنے کراس کیے گئے کہ ایک لمحے میں تو انہوں نے کہا یار مجھے کم از کم 60 سیکنڈ تو بولنے دیں آپ لوگ، آپ تو 1 منٹ بھی مجھے نہیں بولنے دے رہے، تو میں کیا بولوں؟ جو سوالات آپ کیے جا رہے ہیں میں جواب بتانے کی کوشش کرتا ہوں، دوسرا سوال کر دیتے میں کروں کیا؟ اور ان کو بولنے کی اجازت دے دی جو ان کے وکیل تھے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو بہرحال اور 2 منٹ میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ بھائی وہ جو تھے ڈپٹی اٹارنی جنرل، تو انہوں نے کہا بھائی ہم یہ تو بہت برا نا، وہ کیا ہی نہیں کہ اٹارنی جنرل کو تو فریق ہی نہیں بنایا حکومت کو، تو اٹارنی جنرل کیوں آئیں گے؟ تو پھر اس کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ان کو بھی بلایا اور ہم ان کو نوٹس جاری کرتے ہیں، تو ان کو بھی بلایا گیا 1-2 گھنٹے کے لیے، سماعت ملتوی ہوئی، پھر دوبارہ وہ بھی آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بعد میں بینچ کی تشکیل پہ اعتراض کیا تھا ان لوگوں نے، گورنمنٹ نے بھی کیا کہ بھائی دیکھیں 5 رکنی پشاور ہائی کورٹ نے کیا، تو یہ تو 5 رکنی یا اس سے زیادہ کا بینچ ہی سن سکتا ہے، اس اپیل کو آپ نہیں سن سکتے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن نے بھی اعتراض کیا تھا، لیکن منصور شاہ صاحب نے کہا جی نہیں یہ ابتدائی ہیئرنگ ہے، ہم سن سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم یہ بھیج دیں گے کہ سب بڑا بینچ 5 رکنی اس سے زیادہ کا بنایا جائے، وہ بات کی بات ہے، تو فی الحال تو ہم اس کو سن سکتے ہیں۔ یہ کہہ کہ انہوں نے اس کو رد کیا اور ایک دم فیصلہ دے دیا، اور فیصلہ جو دیا وہ یہ دے دیا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ہم کال عدم کرا دیتے، کینسل کرتے ہیں، سسپینڈ کرتے ہیں، سسپینڈ کر دیتے ہیں، اور سسپینڈ کرنے کے بعد اب یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھی جو ان کو جو ان کی سیٹوں کے مطابق نہیں آئے تھے، اور جو آزاد لوگوں کو سیٹیں ملنی چاہیے، یوں کہنا چاہیے جو آزاد لوگوں کو جو پی ٹی آئی کا گروپ تھا یا سنی اتحاد کونسل کا تھا ان کو ملنی چاہیے تھیں، وہ لوگوں کی سیٹیں جو بانٹ دی گئی ہیں دوسری پارٹیوں کو، تو وہ جو تھے لوگ ہیں اب ووٹ دینے کے حق سے ہم ان کو محروم کرتے ہیں، یعنی کہ وہ فی الحال کچھ کام نہیں کریں گے جب تک کہ اس کورٹ کی ہیئرنگ کا یہ جو اپیل کی پیٹیشن کی ہیئرنگ جو ہے فائنل نہیں ہوتی ہے، فائنل ڈیسیشن نہیں آتا۔ لیکن تو یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ رہیں گے تو ممبر ڈی نوٹیفائڈ نہیں کیا، لیکن فی الحال وہ قومی اسمبلی میں اور کہیں کسی بھی صوبائی اسمبلی میں کسی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اب اس پہ ہو گئی باتیں شروع۔ اچھا ہیئرنگ کو انہوں نے پھر بڑھا دیا 1 مہینے کے لیے، جون میں رکھ دیا، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کہیں جا رہے ہیں یورپ امریکہ کے دورے پہ۔ اب اس میں جو بغلیں بجانا شروع کر دی جناب، خوشی کے مارے پی ٹی آئی والوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، کیونکہ اس سے جو یہ لوگ جو اخذ کر رہے ہیں نتیجہ، اور تمام قانونی ماہرین بھی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب حکمران اتحاد یعنی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور MQM نے اب 2/3 میجورٹی ختم ہوئی ان کی، کیونکہ ان کی وجہ سے جو ایکسٹرا ان لوگوں کی سیٹیں جو مل گئی تھیں پی ٹی آئی کی، جو ان پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھی، مطلب پی ٹی آئی کی جو بھی سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھی، خواتین کی اور ان کی نشست، کیونکہ ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا گیا تو ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ٹیکنیکلی وہ سیٹیں بیکار ہو گئی، نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہیں ان MNAs MPs کی۔ تو نتیجہ یہ کہ جو بھی آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں اگر ہوگی اس کو 2/3 میجورٹی نہیں ملے گی، لہذا گورنمنٹ جو ہے کمزور ہو گئی اور گورنمنٹ 2/3 میجورٹی سے محروم ہو گئی۔ اب اس پہ پھر وہ نتیجہ یہ عکس کرتے ہیں کیونکہ کچھ ترامیم آنے والی تھیں، اب یہ فضا میں اب یہ کہ مطلب رومر ہے جو بہت عرصے سے چل رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ ترامیم پیش بھی نہیں ہوئی ہیں پارلیمانی پارٹی میں اور قومی اسمبلی میں اور کہیں بھی۔ وہ یہ ہے کہ مدت ملازمت جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے چیف جسٹس کی سپریم کورٹ میں، اور وہاں پر بھی ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی، یا اگر بڑھائی نہیں جا رہی تو ان کی عمر بڑھائی جا رہی ہے ریٹائرمنٹ کی، یعنی کہ ان کو جو یا 65 سال ہے اس کو 68 ایئرس کیا جا رہا ہے اس کے اندر سپریم کورٹ میں، اور وہاں پہ جو ہائی کورٹس میں اس کو کیا جا رہا ہے
62 سے 65 سال. تو یہ رومر بہت ہی روڑ رہی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بار بار جو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی کہ آپ یہ تو ملک کی بڑھانے کے لیے ہے کہ فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت کو یہ بڑھانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، یہ ان کا اپنا بندہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بہت زیادہ رومرز فضا میں پھیلی ہوئی تھی. اس پہ اب یہ کہ ہو جی اب تو کھیل ختم، گل مک گئی جناب، اب کوئی 2/3 میجورٹی ان کے پاس نہیں رہی. نتیجہ یہ کہ اب کچھ نہیں ہوگا. ترمیم نہیں ہوگی تو فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، نہیں بنے گی تو منصور شاہ صاحب بن جائیں گے. اور منصور علی شاہ صاحب نے تو ابھی فیصلہ جو یہ زبردست ہمارے فیور میں دے دیا ہے، یہ وہ. تو اب وہ بغلیں بننا شروع ہو گئی ہیں، بہت زیادہ خوشی کے نعرے ہیں یہ ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ بات اپنی جگہ، لیکن تو آپ جو بنا رہے ہیں رومرز پہ تالیاں، وہ بھی غلط بات ہے. بیسیکلی کیا ہے، 2-3 چیزوں کو اس میں دیکھنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس میجورٹی تو ہے نا، تو حکومت تو رہے گی. سمپل میجورٹی بھی ہے تو وہ قانون جن میں 2/3 کی جو ضرورت نہیں ہے میجورٹی کی، وہ بھی پاس ہوتے رہیں گے، کام ان کا چلتا رہے گا، حکومت برقرار رہے گی. تو نمبر 1 حکومت پہ فرق نہیں پڑتا. صرف فرق پڑتا ہے کہ وہاں جو آئین میں کچھ ترمیم ایسی کرنی ہوتی ہیں جس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، اس پہ فرق پڑتا ہے. تو یہ جو آپ نے پرپوزل کی بات کی، اگر یہ پرپوزل آتی بھی ہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ نہ دیں. ظاہر ہے وہ پرپوزل کو لے کے جایا جاتا ہے اپوزیشن پارٹی کو، ظاہر عمران خان کی پارٹی یا سنی اتحاد کونسل کے پاس بھی لے کے جائیں گے، دکھائیں گے، بات کریں گے. نمبر 1 تو وہ پاس ہو سکتی ہیں. نمبر 2 یہ کہ اس گروپ کے اندر بھی بلاکنگ ہو سکتی ہے، اس کے اندر فارورڈ بلاک بھی بن سکتے ہیں، اس پہ کافی لوگ جو ہیں پارٹی کی مخالفت میں کہیں اور ووٹ بھی دے سکتا ہے. سو مینی تھنگس ہیں، تو وہ اتنا بگ ڈیل نہیں ہے. خیر ووٹ دینے میں تو ان کے خلاف چکر ہو سکتا ہے کچھ، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ گروپ ہو سکتا ہے، فارورڈ بلاک بن سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. نمبر 1 تو یہ تو اس میں ایسی خوشی کی بات نہیں ہے. گورنمنٹ کہیں نہیں گئی، گورنمنٹ رہے گی، گورنمنٹ چلتی رہے گی، لیکن ہاں 2/3 میجورٹی سے وہ محروم ہو گئی. صرف یہ فرق پڑا. دوسرے نمبر پہ اب یہ جو فیصلہ یہ حتمی نہیں ہے، کیونکہ اس فیصلے میں ایک چیز اور ہے کہ سینٹ کے جو انتخابات ہو گئے اور چیئرمین کا الیکشن وغیرہ ہو گیا، صدر کا انتخاب جو ہو گیا، یہ سب اپنی جگہ رہیں گی، ان کو چھیڑا نہیں جائے گا. انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ہم جو فیصلہ سسپینڈ کریں آنے والے دنوں کے لیے ووٹنگ نہیں کریں گے. یہ پیچھے جو کر دیا وہ ہو گیا جو ہو گیا. نتیجہ یہ کہ نہ سینٹ کے انتخابات پہ اس کا فرق پڑے گا، جو ہونا تھا ہو گیا، اس کے چیئرمین وغیرہ کی جو بھی سلیکشن یا جو بھی الیکشن ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اس طرح کے صدر پاکستان کا جو ہونا تھا ہو گیا. تو لہٰذا وہ چیزیں بھی کوئی مسئلہ نہیں رہی. تیسرے نمبر پہ بات یہ کہ یہ ابتدائی ہے، آپ نے سسپینڈ کیا ہے نا، اب یہ ہونے کے بعد یہ جائے گا آگے، اور پھر ایک اس پہ بڑا بینچ تشکیل دیا جائے گا جو 5 رکنی یا 6 رکنی 5 سے زیادہ بن سکتا ہے. پھر اس میں دلائل ہوں گے، پھر اس میں ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکمران اتحاد بھی اپنے دلائل دے گا اور یہ لوگ بھی دیں گے. پھر وہ فیصلے اس کی بنیاد پہ ہوں گے کہ وہاں پہ میجورٹی کیا فیصلہ کرتی. ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو مان لے، ہو سکتا ہے وہ نہ مانے، یا وہ کوئی آئینی ترمیم کی بات کرے کہ آپ لوگ اس طرح ترمیم کریں تب آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ چکر ہے کہ یہاں پر تو وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ بھائی ٹھیک ہے، کیونکہ پارلیمانی پارٹی نہیں تھی تو اس کو سیٹیں نہیں مل سکتی. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. جھگڑا صرف یہ ہے کہ وہ ان کو تو نہیں مل سکتی، کیا ان کو مل سکتی ہیں. مثلا ایک آدمی کی 80 سیٹیں ہیں، جیسے اگر ہم اس کی بات کریں کہ پی کے میں، اور دوسری ایک پیس پارٹی کی وہاں پہ 4 ہیں، تو پیس پارٹی کی جو 4 ہیں ان کو آپ نے 6 جو ہے اقلیتی کی دے دی. اس طرح جمعیت علماء اسلام جو ہے مولانا فضل الرحمان کے 7 آدمی ہیں، لیکن ان کو 10 آدمی جیتے ہوئے وہاں، ان کو آپ نے 16 مخصوص حصے دے دی، یعنی جو ان کے اپنی جیت کے اس سے بھی زیادہ دے دی. تو یہ ہے تو مذاق خیز بات، اور پوری دنیا اس پہ ہنس رہی تھی. لیکن وہاں کی کیونکہ آئین اس پہ خاموش ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کو دی جا سکتی ہے. اگر پارلیمانی پارٹی نہیں جیتتے ہیں، ایک آدھ پارٹی آزاد ہی جیت گئے 100-200 آدمی، تو اب وہ کیا ہوگا؟ وہ سیٹیں جو ان کو بھی نہیں ملیں گی تو جائیں گی کا. اور قانون کے تحت کہ فورم پورا کیسے ہوگا؟ ہاؤس پورا ہوگا جب پورے 347 اراکین کی قومی اسمبلی، تو 347 اراکین ہونے چاہیے. تو یہ ایک لکونہ ہے قانون کے اندر اور آئین کے اندر. تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی جا سکتی ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو ظاہر ہے اس میں بڑی لمبی بحث ہوگی، قانونی بحث ہوگی، آئینی بحث ہوگی، اور یہ کافی لمبا اس معاملہ چلے گا. لیکن انہوں نے وعدہ تو کیا ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ چلائیں گے.
تو چلائیے روزانہ کی بنیاد پہ تو آپ چلائیں گے، لیکن آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوگا نا، پھر یہ لارجر بینچ پہ چلا جائے گا، پھر لارجر بینچ جو بنے گا وہ 6 رکنی 7 رکنی 8 رکنی کتنا بنتا ہے، ظاہر ہے اس کے لحاظ سے اس میں کوئی چھٹی پہ جا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی یہ تو چلتا رہے گا، اور اس کے اندر فیصلہ کیا آتا ہے، فیصلہ جو ہے وہ پھر جو آئے گا وہ حتمی فیصلہ مانا جائے گا۔ لیکن بہرحال چونکہ اس کے سربراہ منصور علی شاہ صاحب ہیں اور اس کے اندر تھرمن اللہ شامل ہیں، تو ہے تو بات مزے کی ہے، پی ٹی آئی کے لیے خوشی کی۔ تو یہ وہ بات تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ تجزیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر زیادہ خوشی کی بھی بات نہیں، لیکن فی الحال بہت بڑا ریلیف مل گیا، اس سے وہ اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ پی ٹی آئی کو زیادہ بڑا ریلیف یہ نہیں ہے کہ یہ ہوئے یا نہ ہوئے یا 2/3، وہ کہہ رہے 2/3 میجورٹی کھو گئے ورنہ اتحاد، تو اب فائز عیسیٰ صاحب جن سے ہماری چڑ ہے، انہوں نے ہمیں بدلے کا نشان نہیں دیا تھا، اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران کا ان کا جو عمران نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا تو ان کے دل میں بغض ہے ہمارے خلاف، تو لہٰذا وہ فیصلہ ہمارے حمایت میں نہیں کرتے اور ہمیشہ مخالفت میں کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پھر خوشی اس بات کی ان کو ہے کہ وہ ترمیم جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، فضا میں گھوم رہی تھی تو وہ ترمیم جو ہے نا اس کو ہم کا راستہ ہم نے روک دیا، 2/3 میجورٹی کو ہم نے ختم کرا دیا اور فائز عیسیٰ صاحب کو آگے ایکسٹینشن کا راستہ روک دیا۔ تو یہ وہ خوشی ہے جس کے لیے بغلے بجائی جا رہی ہیں، خوشی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ سر کافی طویل ہو گیا میرا تجزیہ، لیکن جیسے میں نے کہا تھا کیونکہ مجھے اصل میں جتنے بھی کامنٹس آ رہے ہیں نا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تجزیہ کیا کریں، آپ خبریں نہ بتایا کریں، کیونکہ خبریں تو ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، ہمیں تجزیہ کریں کیونکہ آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ بالکل صحیح ہے۔ دوسری ایک بات اور بھی ہے، مخالف لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ اس فیصلے پہ جو مخالف گروپ ہے حکمران اتحاد وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ فوج کا مقتدر حلقوں کا پی ٹی آئی کے ساتھ مکمکہ ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے نا ان کے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جس طریقے سے بول رہے ہیں جج صاحبان، جس طریقے سے تھرمن اللہ بولے ہیں، جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب یہاں بولے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اب پرویز علی شاہ صاحب کے پرویز الہی صاحب کی بھی سنی جا رہی ہے، تو اس کے بعد جو 5 لاکھ کے جو جرمانے کرائے ہیں انہوں نے ستار صاحب نے، تو وہ تمام چیزیں بھی جو ہے نا یہ کی جا رہی ہیں کہ سب اشارہ ہے، بات ہو چکی ہے، بات چیت طے ہو چکی ہے، ایوری تھنگ طے ہو چکی ہے۔ اور اسی سلسلے میں امریکن سفیر نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ امریکن سفیر نے گوہر اور عمر ایوب صاحب بیرسٹر گوہر کے ساتھ بھی 2 گھنٹے کی طویل ملاقات کی ہے، اور یہ معاملات جو ہیں سب طے پا چکے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ ریلیف دیا جا رہا ہے۔ واللہ علم بالصواب، دیکھیے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔